بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چینل کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے تعمیر ذات۔ ویسے تو بہت سارے چینل اسلامی موضوعات پر بھی اور دیگر موضوعات پر کام کر رہے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ معاشرے میں بڑا اچھا اثر پڑ رہا ہے، لیکن ہم یہ جانتے سمجھتے ہیں کہ جو نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے مواد پرانی کتابوں سے ہی لیا جاتا ہے، تفاسیر سے ہی لکھی جاتی ہیں اور احادیث کی شروحات سے ہی لکھی جاتی ہیں، اور جتنے بھی مصنفین عام طور پر کتاب لکھتے ہیں تو ان کا مواد اور میٹیریل پرانی کتابوں سے لیا جاتا ہے، لیکن ہر نئی کتاب کے مصنف کا مقصد اور اس کا طریقہ کار دیگر مصنفین کے مقاصد اور ان کے طریقہ کار سے جدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس وقت بھی الحمدللہ ایک بڑی مناسب تعداد میں ہمارے اچھے علماء حضرات، سکالر حضرات، ڈاکٹر اور پروفیسر حضرات کے بہترین چینل کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا چینل تعمیر ذات اس کے اندر ایک مناسب اضافہ ہے اور اللہ کرے کہ اپنے مقصد اور مشن میں کامیاب رہے۔ اس کو لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں کے نظریات کو، ان کے کردار کو اور ان کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے جتنے افراد، جتنے چینل، جتنے NGOs کام کر رہی ہیں، اس کے مقابلے میں اس کے سامنے بند باندھنے والے حضرات ابھی بھی کم ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے اپنے لوگوں کا ایک مقصد ہے، مشن ہے۔ ہمارا جو مقصد اور مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نوجوان نسل کے اندر سب سے پہلے تو ان کی جو ذات ہے اس کو تعمیر کرنے کا ذوق، شوق اور اہمیت اجاگر کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی میں اسی مشن کو لے کر چلتے رہے کہ انسان اپنی خودی کو بلند کرے اور پھر وہ ایک مسلمان بچہ جو ہے وہ اقبال کا شاہین بن جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم قرآن اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو جب قرآن کریم نازل ہوا ہے تو اس زمانے میں ابتداً ایک عرصے تک اس وقت کے مسلمانوں کی تربیت کی جاتی رہی اور ان کی ذات کو تعمیر کیا جاتا رہا۔ اس بنا پر اس وقت جو ہے وہ نظریات کی پختگی اور تصحیح اور اخلاق کی تصحیح پر توجہ زیادہ تھی اور دیگر احکامات کے نزول کی مقدار کم تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد ایک خاص زمانے تک صحابہ کرام کی تربیت فرماتے رہے اور ان کی ذات کو جو ہے وہ تعمیر کر کے اس منہج اور مقام پر لانے کی کوشش فرماتے رہے کہ یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئیں وہ قبول کر لیے جائیں اور وہ مؤثر بن جائیں۔ اور یہی کوشش تاریخ کے اندر ہمارے بڑے حضرات بھی کرتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایک انسان صحیح طور پر اچھا انسان بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اچھا مسلمان بننا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں پہلے بہترین انسان بناتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں بہترین مسلمان سمجھتا ہے۔ اس لیے تعمیر ذات کے عنوان سے ہماری گفتگو کا محور یہ رہے گا کہ ہم بحیثیت مسلمان کسی بھی عمر میں ہیں تو ہماری ذات کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ہمیں جانتا اور سنتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے تو اسے بھی پتہ ہو کہ اسلام کے اندر جو ہے ابتداً ذات کو تعمیر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے نظریات اچھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اعمال اچھے ہونے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کا جو ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ ہم نے بحیثیت مجموعی کوشش کرنی ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ذات، بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت معاشرہ من حیث الملہ اپنی حالت کو بدلیں تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور شفقت ہماری طرف متوجہ ہو اور پھر ہمارے احوال جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ہم اس وقت دنیا کے اندر وہ مسلمان بن جائیں کہ جن کا اسلام مذہب اور مسلمان کی ذات اور مزاج وہ آپس میں ایسے میل کھاتے ہوں کہ مسلمان کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا جا سکتا ہو اور اسلام کو دیکھ کر مسلمان کو پہچانا جا سکتا ہو۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہاری اپنی ذات کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، تم لوگ بصیرت حاصل نہیں کرتے، نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے۔ تو ہم نے اپنی ذات کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہماری ذات سے لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے
ہمارے جو چینلز عام طور پر مختلف موضوعات پر کام کر رہے ہیں، تو ہمارا بنیادی مقصد تو یہ ہوگا کہ ہم ایک اچھی شخصیت کی تعمیر کر سکیں۔ اب چونکہ شخصیت کی تعمیر کے مراحل ہیں، اس کے اندر اس کی سوچ کی تصحیح ہے، اس کے بعد کردار کی بہتری ہے، پھر اس کے بعد اعمال کی بہتری ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ اسی موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کی تفاسیر، احادیث، سیرت، سنت اور اسی طرح موقع بموقع تاریخی واقعات اور اسی طرح ضرورت کے حوالے سے ہمارے لیے جو ضروری احکامات ہوں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زمانے تک ہمیں اس بات پہ خیال رہا کہ عام طور پر ہمارے اکابر کا طرز یہ نہیں ہے جس پر اس وقت ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رہا کہ بحیثیت تصویر کو بہت سارے علماء کرام چاہے وہ سافٹ میں ہو اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں، تو آیا اس طرح ہمارا یہاں پر آنا مناسب رہے گا یا نہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی خیال رہا کہ شرعی مسائل پر بس اوقات انسان جب بولتا ہے تو اس کے بعد ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ دھیانی یا بے دھیانی میں ایسی بات کہہ جاتا ہے جو اس کو نہیں کہنی چاہیے۔ تو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم ان افکار کے پیش نظر اس میدان میں پیچھے رہیں گے تو غیر جو ہماری نوجوان نسل کو بالخصوص ٹارگٹ کر کے اپنے اخراجات بھی جھونک رہا ہے، اپنے افراد بھی لا رہا ہے، مواد بھی دے رہا ہے، اور نہ جانے کن کن ذرائع اور طریقوں سے ہماری نوجوان نسل کو چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ان کو دین سے، اسلام سے بہت دور کیا جا رہا ہے۔ تو ان کچھ خرابیوں کے باوجود اس کو ضرورت کے پیش نظر گوارا کر لیا گیا ہے کہ شاید اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ طریقہ جو ہے وہ مناسب ہو، اور اگر اس میں خدا نخواستہ ہماری کوئی نفس کی آمیزش ہو یا کوئی دنیاوی خواہش خیال ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور تصحیح نیت کے ساتھ اس مشن کو لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں آگے تک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔